یہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا ٹھاٹ باٹ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا مزہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ نشہ ہے تھوڑا سا۔ حدیث میں آتا ہے نا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی اتنی حیثیت ہوتی جتنی حیثیت مچھر کے پر کی ہے، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا، لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، تو اللہ کو کیا پرواہ کافر کو دنیا ملتی ہے، جب اس دنیا کی اللہ کی نظر میں اتنی حیثیت نہیں، اور ہم اس دنیا کو اصل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس یہی ہے جو کرنا ہے کرو۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، وہ ابقا، اور بہت پائیدار ہے، بہت لانگ لاسٹنگ ہے، بہت دیر تک چلنے والی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم دنیا سے تو محبت کرتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کی زندگی تمہارے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی کو بناتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی دنیا کی زندگی کو مقصد بناتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے من اراد الآخرۃ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نشاء ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا فارمولہ یہ ہے عجلنا له فيها ما نشاء لمن نشاء، ہم جس کو چاہیں جتنا چاہیں دنیا دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنی محنت آپ دنیا کے لیے کریں گے آخرت کو چھوڑ کے اتنی دنیا آپ کو مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا فارمولہ ہے، جتنا ہم دینا چاہیں جس کو دینا چاہیں ہم دیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، وہ سود کھائے، وہ رشوت کھائے، وہ کرپشن کرے، وہ بہن کی میراث کھائے، وہ کچھ بھی کرے، ملے گا وہی جو ہم نے طے کیا، ما نشاء لمن نشاء۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنایا، وسعى لها سعيها، اور جو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ کوشش بھی کی۔ صرف مقصد بنانے سے کام نہیں ہوگا، وسعى لها سعيها، جو سعی، جو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ کوشش بھی کی، وهو مؤمن، اور ایمان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی اس کوشش کی میں قدر کروں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں آپ کا مشکور رہوں گا، کہتے ہیں نا میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی اس کوشش کی قدر کی جائے گی۔ یہ مشکور کا لفظ اردو میں غلط استعمال ہوتا ہے، لیکن عام استعمال ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشکور نہیں ہوتا، یہ اصل میں شکر گزار ہوتا ہے۔ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، مشکور اس کو کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے والے کو شاکر کہتے ہیں، مشکور نہیں کہتے۔ کہتے ہیں میں آپ کا مشکور رہوں گا، مشکور نہیں، شاکر رہوں گا۔ مشکور تو وہ ہے آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو آپ مشکور نہیں ہیں، جس کا شکریہ آپ ادا کر رہے ہیں وہ مشکور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، لیکن زبان میں یہ چیزیں چلتی ہیں، جب چیز کوئی غلط عام ہو جاتی ہے نا، تو لینگویج کا یہ اصول ہے کہ جو غلط العام ہوتا ہے نا، کہ عام لوگوں میں جو بات غلط عام ہو جائے، جو لفظ، تو وہ غلط ہی صحیح ہوتا ہے، مطلب استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ بات آئی تو میں نے کہا بتا دوں،
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ لوگوں کے کاموں کی بہت قدر کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت دی ہے دین کی، اسلام کی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، تھوڑی سی عمر میں تھوڑا سا کام کر کے اتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں مل جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، ان کا امتی ہونے کی برکت سے۔ اگر اس اپرچونٹی کو بھی کوئی اویل نہیں کرتا، اس فائدے کو بھی کوئی حاصل نہیں کرتا، حدیث میں جو فرمایا گیا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، جو دعائیں حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی، ایک دعا یہ کی تھی نا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے، حضور نے فرمایا آمین۔ کیوں؟ کہ بھائی رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں کروا پا رہا، اتنی آسانی کے باوجود، جس میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں بھی اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ وہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالی ہر رات بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ قیامت کا جو ایک دن ہے نا، قرآن کریم میں آتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تیرے رب کے پاس ایک دن اتنا ہوگا جتنا تمہارے 1000 سال ہوتے ہیں۔ ایک دن کتنا ہوگا؟ ہماری دنیا کی زندگی کے 1000 سال قیامت کا ایک دن ہے۔ ہم اگر ساری زندگی بھی عبادت کریں، کتنے سال عبادت کر لیں گے؟ بولیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایسا ہی ہے۔ ساری زندگی اگر عبادت کریں اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے، تو کوئی تک بنتا ہے کہ بھائی 60 سال کام کرو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت؟ بلکہ اگر یہ ہوتا ہے کہ 60 سال نیک اعمال کرو اور قیامت کا ایک دن تمہیں جنت کا ملے گا، تب بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس لیے کہ یہاں 60 سال ہے، وہاں کتنے سال ہیں؟ 1000 سال ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مثال اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کی، اور جو مزدوری پہ لانے والا بندہ تھا اس نے کہا کہ اگر فجر سے ظہر تک کام کرو گے 1 درہم مزدوری دوں گا۔ لوگ آئے، کام کیا، مزدوری دے دی۔ پھر اس نے کہا مجھے کچھ اور بندے چاہیے ظہر سے عصر تک کام کرنے کے لیے، جو آئے گا 1 درہم مزدوری دوں گا۔ لوگ آئے، کام کیا، 1 درہم مزدوری دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ عصر سے مغرب تک کا کام ہے، جو کرے گا 2 درہم دے گا۔ فجر سے ظہر کے لیے کتنا؟ 1، ظہر سے عصر کے لیے 1، اور عصر سے مغرب کے لیے 2۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری مثال اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے فجر سے ظہر تک عبادت کی، اجر 1 درہم۔ پھر دوسری امتوں نے ظہر سے عصر تک عبادت کی، اجر 1 درہم۔ تم نے عصر سے مغرب تک عبادت کی، اجر 2 درہم۔ حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے، ثواب ان کو زیادہ مل رہا ہے۔ فجر سے ظہر تک تو بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، ظہر سے عصر تک بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، عصر سے مغرب تو 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے شکایت کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یا اللہ کام ہم نے زیادہ کیا، اجر ان کو زیادہ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے اجر میں کچھ کمی کی ہے؟ تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا دیا یا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جو آپ کا وعدہ تھا وہ تو مل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے جو اوپر کی چیز ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں گا، میری مرضی۔ بھائی تم سے کہا تھا 1 درہم دوں گا، دیا یا نہیں دیا؟ دیا۔ باقی میں کسی کو 2 درہم دیتا ہوں، 10 درہم دیتا ہوں، یہ میرا فضل ہے۔
تو اتنا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور پھر اس کے باوجود اگر دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو مسئلہ دین میں نہیں ہے، مسئلہ اسلام میں نہیں ہے، مسئلہ ہم میں۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہم اس چیز کی نیت کریں، ارادہ کریں کہ بھائی ہم نے دین پہ عمل کرنا ہے۔ کس پہ عمل کرنا ہے؟ دین، اپنی مرضی کو دین کے تابع کرنا ہے، دین کو اپنی مرضی کے تابع، دین کو موم کی ناک مت بنائیں کہ جہاں مرضی آیا اس کو پھیر دیں، یہاں پھیر دیں، وہاں پھیر دیں، اپنے آپ کو موم کی ناک بنائیں۔ جب دین کہے یہاں پھر جاؤ تو یہاں پھر جاؤ، جب دین کہے یہاں پھر جاؤ تو یہاں پھر جاؤ۔ جب ہم اس پر سیٹ کر دیں گے اپنے آپ کو تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے اور عمل چھوڑنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے اور نماز چھوڑنا مشکل ہے، پردہ کرنا آسان ہے اور پردہ چھوڑنا مشکل ہے، سود سے بچنا آسان ہے اور سود کھانا مشکل ہے، رشوت سے بچنا آسان ہے اور رشوت کھانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔